الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كأنهم بنيان مرصوص. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے ہاں بہت بری بات ہے اور برائی میں یہ بات بہت بڑی بات ہوگی. ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ باتیں بتایا کرو جن کے مطابق کام نہیں کرتے ہو. جس طرح اس دور میں ہمارے زعماء کی عادت ہے، حاکموں کی عادت ہے، لیڈروں کی عادت ہے، کاغذوں میں جائیں کیا کیا نہیں ہے. ان کی زبانی سنو تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں تو جوئی شیر بہتے ہیں. باہر کی دنیا میں جاؤ، حقیقت کی دنیا میں آؤ تو یہاں کچھ بھی نہیں. تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام نہیں کرتے ہو اس کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بولا کرو، بتایا کرو. ایسے نہیں. آپ لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بتا دیجیے. تو آپ نے فرمایا ظاہر ہے ایمان. ایمان تو بنیاد ہے تمام اعمال کا. ایمان زمین ہے، گراؤنڈ ہے، اسی پر آپ کی تمام اعمال کی شجر طیبات اگتی ہیں اور منتج و مثمر ہو جاتی ہیں. ثمرات سے لدی پدی. لیکن پھر ان میں جو اجزاء ایمانیات ہوتے ہیں ان میں جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کا انسان سے انسان کے ساتھ ٹکر، یہ تو کل کی بات نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی اور پھر سارے الزامات نعوذ باللہ اسلام پر تونپے. اس سے پہلے بھی یہی ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے فرمایا گیا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ، قوم نے اس میں لڑائی پر درپیش، تو انہوں نے جواب دیا اذهب انت وربك فقاتلا. ہماری بس کی بات نہیں، تو جاؤ اپنے خدا کو ساتھ لے کر لڑو. اور حضرت یوشع بن نون کی قوم کی اگر قصے کہانیاں دیکھیں، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود. لڑائی کی بات ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون سے امن کا معاہدہ سائن کیا تھا؟ من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ اب ایمان کی جب بات آ گئی تو پھر یہ دیکھ لینا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ رب العزت کو پیارے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، موت کی لڑائی لڑتے ہیں، مرنے اور مارنے کے لیے لڑتے ہیں، یا میں مارا جاؤں یا میں مر جاؤں۔ ہر صحابہ کرام جب میدان جہاد میں جاتے تو شہادت کی موت کی دعا کرتے۔ کسی نے کہا یا اللہ مجھے واپس نہ بھیجے، کسی نے کہا یا اللہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، کسی نے کہا یا اللہ میں پہلے اپنے دشمن کو شکست دوں پھر مارا جاؤں۔ شہادت تو ان کی مطلوب تھی۔ تو آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ، اللہ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے لڑتے ہیں، اور ایسے لڑتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، جس طرح کہ وہ ایک سیسہ پلائی دیوار۔ سیسہ پلائی دیوار دراصل سیسہ اور اس کے جو اجزاء ہیں ان کی ایک ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دشمن رکھنا پیدا نہیں کر سکتا۔ مسلمان جب لڑتا ہے تو اسی طرح جم کر اور اسی طرح منظم انداز میں، چاہے اس زمانے کی لڑائی ہو جو آمنے سامنے تلوار اور نیزے سے ہوتی تھی، یا اس زمانے کی لڑائی ہو جس کے لیے اوپر اور نیچے سے بھی حملہ اور حملے کے خطرات موجود ہیں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جو جم کر لڑے، اللہ نے اس دور میں بھی انہیں فتح دیا۔ افغانستان دور نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے اور ابھی یہ ہمارے سامنے ہے۔ ان لوگوں نے روس کو شکست دے دی اسی بنیاد پر، انہوں نے امریکہ کا بیڑا غرق کر دیا اسی ایک بنیاد پر۔ امریکہ کے ساتھ لڑائی میں لوگوں کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ شکست کھائے۔ امریکہ نے شکست ایسی کھائی، رات کی تاریکی میں 10,000 فوجی لے کر بھاگ گئے۔ رات کی تاریکی میں، باوجود کہ معاہدہ تھا کہ آپ کو نکلنے دیا جائے گا، آرام سے نکل جاؤ، جہازوں کی لائٹ آف کر کے تخمینے سے جہازوں کو اڑا دیا، جہازوں کو اڑایا اور چلے گئے بگرام سے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اسی طرح جمع ہو، اپنے دل میں یہ بات نہ لاؤ کہ یہ لڑائی سخت ہے، ان میں جان کا خطرہ ہے۔ جان تو جانے کی چیز ہے، یہاں خطرہ نہیں، کہیں اور خطرہ ہوگا۔ ایک معمولی بچھو کے ایک ڈنگ سے بھی یہ جان جا سکتی، معمولی کیڑوں کے کاٹنے سے بھی لوگ مرتے ہیں، کتے کے کاٹنے سے بھی مرتے ہیں، راہ چلتے ہوئے کسی چیز سے پھسل گئے اور دڑام گر گیا، سر میں ایسی چوٹ لگ گئی کہ جیسے مغز ٹوٹ گیا، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو موت کو قیمتی کیوں نہیں بناتے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی، یہ قتال حق ہے، فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، اور یہ احکامات رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ یہ توقع نہ رکھی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھے، یہ مخصوص محدود دور کے لیے تھے، نہیں، جب تک ہے سلسلہ اسی طرح ہی رہے گا۔ اور جب اللہ رب العزت کائنات کا نظام لپیٹیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، کون آزاد۔ تو علی کل حال یہ دیکھو کہ اللہ کو جو بات پسند ہے وہی اختیار کرو، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اس کی بجائے اللہ کو یہ پسند ہے کہ تو یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دین و دنیا اور آخرت کے ذخیرے بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔